الحمدللہ آج ہم نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، اور یہ ایسی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جو انبیاء کا ذکر کیا تو ہر نبی کا مختلف جگہوں پر بار بار ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ پہلے سپارے میں بھی ہے، 9ویں سپارے میں بھی ہے، 16ویں پارے میں بھی ہے، جگہ جگہ پر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی یہ جو ساری کہانی ہے، یہ جو سارا واقعہ ہے، یہ جو آج میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا ایک لفظ داستان۔ یہ جو داستان ہے اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ یہ جو قصہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ احسن القصص، یہ سب سے خوبصورت قصہ ہے، سب سے خوبصورت واقعہ ہے۔ اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں شروع سے لے کے اینڈ تک سارا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ دوسرے انبیاء کی طرح نہیں ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جگہ جگہ پر ذکر ہے، تھوڑا تھوڑا ذکر ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو سارا سورہ یوسف میں شروع سے لے کر اینڈ تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر جو واقعہ ہمارے لیے نازل کیا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صرف اس لیے کہ ہم اس واقعے کو، اس داستان کو، اس قصے کو پڑھیں، سمجھیں اور اس سے اپنے لیے سبق سیکھیں کہ ہمارے لیے اس قصے میں کیا ہے۔ اور یہ ایسی صورت ہے اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی انسان اس کو بار بار پڑھتا ہے تو نئے انداز سے انسان کو یہاں سے سبق ملتے ہیں، نئی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ خاص طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معجزات رکھے ہیں کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے، جب بھی قرآن کا کوئی واقعہ پڑھیں گے، جب بھی قرآن کی آیات پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، فہم کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہ قرآن آپ کو نئے سرے سے ملے گا۔ آپ کو قرآن کے اندر سے نئی نئی چیزیں ملے گی۔ اللہ آپ کا ذہن کھول دے گا، دماغ کھول دے گا۔ تو سورہ یوسف کے اندر ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ خاص طور پر یہ ایسی صورت ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جب میں آج پڑھ رہا تھا، شروع جو کیا، شروعات میں ہی جب یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے ایک جملہ بولا، اور جملہ کیا بولا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ یہ خاص طور پر انہوں نے جملہ بولا کہ کھلا دشمن ہے۔ اور اسی درمیان ہی اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اسی قصے میں ایک جملہ بولا، واللہ غالب علی امری۔ تو ایک جملہ جو یعقوب علیہ السلام نے بولا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا امر غالب ہو کر ہی رہے گا۔ تو ان دونوں آیتوں کا آپس میں کیا میل جول ہے؟ اس کا میل جول یہ ہے جو میں نے سمجھا ہے کہ شیطان اس پورے کہانی میں، اس پورے قصے میں اپنا زور لگاتا رہے، اور اللہ کا غالب امر جو ہوتا رہا، واللہ غالب علی امری۔ سب سے پہلے جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اللہ کا امر غالب ہوا۔ کیسے ہوا؟ کہ جب ایک قافلہ آیا، وہ کس نے قافلہ بھیجا؟ اللہ نے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ اور جو شیطان کا جو دشمنی تھی، جو شیطان نے بھائیوں کو ورگلایا اور کنویں میں ڈالنے کے لیے مجبور کیا، وہ چیز اللہ کے امر پر غالب آ گئی۔ اللہ کا امر غالب ہوا اور یوسف علیہ السلام کی مدد ہوئی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا اگلا جب معاملہ ہوا زلیخا کے ساتھ، تو آج ہی ہم نے پڑھا کہ دروازے جو ہے وہ کھلتے گئے۔ وہ دروازے کیوں کھلے؟ زلیخا نے تو دروازے بند کر دیے تھے، وہ دروازے کیوں کھلے؟ دروازے صرف اللہ غالب علی امری، اللہ کا امر جو غالب ہوتا رہا، اسی وجہ سے دروازے کھلتے گئے۔ اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے تو جیل میں جانے کے بعد کون سا ایسا امر ہے جو غالب ہوا؟ وہ اللہ کا امر غالب ہوا۔ کس طرح؟ شیطان نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوابوں کا علم دے کر بادشاہ کے دربار میں وہ علم پہنچایا، اور آپ جیل سے باہر آ گئے۔ غالب کس کا امر ہوا؟ اللہ کا امر غالب ہوا۔ اور اس کے بعد ہمیں اس اینڈ پر کیا حاصل ہوتا ہے؟ اینڈ پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھائی آپس میں ملے، اور ملنے کے بعد جب باپ اور بھائی سب اکٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، اس وقت بھی بھائیوں نے اور باپ نے، یہ بہت گہری بات ہے، بڑی سمجھنے کی بات ہے، بھائیوں اور باپ نے اور بھائی یوسف نے سارے بھائیوں کو معاف کیا۔
آج ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ہمیشہ نیگیٹو طور پر لیتے ہیں، منفی کردار کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تھا۔ اور یہاں پر امر کس کا غالب ہوا؟ اللہ کا۔ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور شکست کس کو ہی؟ شیطان کو، جو کھلا دشمن تھا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا جو سب کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس قصے سے ہمیں اور بڑے سبق ملتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر ہم یہ قصہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھوئے ہوئے آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جب بیٹوں نے باپ کو یہ کہا کہ ابا جی تسی تو پاگل ہو گئے ہو، ابا جی تسی رو رو کے پاگل ہو گئے، ایسے ایسے جملے بولے، تو یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اللہ کے سامنے اپنی روداد سنا رہا ہوں، یہ جو میرا غم ہے، یہ جو میرا کرب ہے، یہ اللہ کے سامنے ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اسی سبق سے، اسی داستان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام جن کی بینائی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ کوئی اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی آئی ہاسپٹل نہیں تھا، آنکھوں کا کوئی اسپتال نہیں ہے، کیسے شفا ملی؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے شفا ملی، اور شیطان کو شکست ہوئی۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ کا امر ہمیشہ غالب ہے، نہ صرف اس صورت میں، نہ صرف یعقوب اور یوسف کے قصے میں، بلکہ پورے قرآن میں۔ پورا قرآن ہی اسی طرح بھرا پڑا ہے قصوں سے، خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارا قرآن سمجھ کر فہم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔